فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ سامعین محترم گرامی قدر، میں آج آپ حضرات کے سامنے حضور نبی اکرم نور مجسم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمتقین سرور دو جہاں شفیع المذنبین شافع روز جزا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور عشق کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کا عشق اور محبت اس درجہ تک ہو کہ والدین، اولاد، دنیا و ما فیہا ہر چیز سے زیادہ ہو۔ نہ صرف ہر چیز سے زیادہ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے لیے ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے۔ مسلمان جس کی بنیاد ہی اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے اوپر یقین پر اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری محبت اور عقیدت بلکہ بے پناہ محبت اور عقیدت پر ہے۔ سب سے پہلے جس کی سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
مومنو نبی تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہونے چاہیے. ہماری جانوں سے سب سے زیادہ قریب اللہ ہے اور ہماری جانوں پر بھی مقدم رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو لوگ ایمان لائے ان کی سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت، اتنی گہری محبت کہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتی ہو، وہ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس محبت کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی سے بھی، کسی فرد سے بھی نہ اتنی محبت ہو نہ اتنی عقیدت ہو، بلکہ کسی اور کی محبت، کسی اور سے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت تھی، اس قدر شدید پیار تھا، اس قدر عشق تھا کہ کئی واقعات ہیں جو اس پر دلیل ہیں. چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اندازہ لگائیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لے گئے. قتل کس لیے کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا حضور کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب انہیں حدود حرم سے باہر لے گئے، کافروں کے سردار اکٹھے تھے. ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی پاس آ گئے، لوگ بھی جمع ہو گئے اور آ کر زید سے کہنے لگے، زید اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی حضور علیہ السلام کو ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں اور تمہیں چھوڑ دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، تو کیا یہ تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت زید کے عشق اور محبت کا اندازہ آپ ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا عشق میں یہ حروف سنہری، یہ لفظ سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہوں گے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی، میرے رسول، میرے محبوب جس جگہ پر بھی تشریف فرما ہے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک معمولی کانٹا چبھ جائے، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دے. میں اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ جب یہ الفاظ ابو سفیان نے سنے تو ابو سفیان نے کہا، میں نے لوگوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ رئیسوں کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے، بادشاہوں سے محبت ہوتی ہے، سرداروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن میں نے ایسا عشق، ایسا پیار، ایسی محبت، ایسا جذبہ کسی اور میں نہیں دیکھا جو حضور علیہ السلام کے ماننے والوں میں، حضور کے صحابہ میں، حضور کے جانشاروں میں، آسمانی ہدایت کے ستاروں میں نظر آتا ہے. چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں جو نہ مر مٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ مر مٹے محمد پر میرا وہ ہم سفر نہیں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان سب کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. میدان بدر ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار